کچھ طلبہ نے مزید سوال کیے۔ پہلا سوال عید میلاد النبی کے حوالہ سے، قرآن و حدیث میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ذکر، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تقاضا یہی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خوشی نہیں منائی، صحابہ نے نہیں منائی، تابعین نے، محدثین نے نہیں منائی، تو ہم کون ہیں جو اپنی طرف سے ایک نیا کام ایجاد کر کے اس میں طرح طرح کا جھوٹ کی امیزش اور اپنی طرف سے باتیں بنا کر نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کرنا، یہ تو کبیرہ گناہ ہے، جرم عظیم ہے۔ تو عید میلاد النبی یہ بہت گناہنا جرم بنتا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کو اس پر اپنا کوئی اہم فیصلہ نافذ کرنا چاہیے۔ اربوں خربوں روپے لوگ اس پر ضائع کرتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی قسم، اگر یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہوتی تو اس پر ضرور ہم کہتے، اس پر عمل کیا جائے، ہم خود مناتے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق کر لیں، یہی تقاضا ہے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا۔ باقی آج ہی ہمارے فضیلت الشیخ تنزیل الرحمان چھتوی حافظہ اللہ نے اس پر مستقل لیکچر بھی دیا ہے، شکوک و شبہات کا ازالہ کیا ہے، وہ بھی آپ سن لیں۔ دوسرا سوال، حامیم لا تنصرون کا وظیفہ کرنا کیسا ہے؟ حامیم یہ بھی قرآن کریم کا ایک لفظ ہے، لا تنصرون بھی قرآن کریم کا ایک لفظ ہے۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے اپنے مقام پر استعمال فرمایا ہے۔ تو کیا ہو گیا مسلمانوں کو کہ انہیں مسنون اذکار پسند نہیں آ رہے، بلکہ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی خواہشات کے مطابق ایک لفظ وہاں سے لیا، دوسرا وہاں سے لیا اور اس کو جوڑ کر ذکر کرنا شروع کر دیا۔ دلیل کیا ہے؟ یہ جی دونوں ہی قرآن کے لفظ ہیں۔ جب ہم سمجھاتے ہیں نا لوگوں کو کہ اللہ کے بندو یہ غیر ثابت، غیر مسنون تمہارا یہ طریقہ کار ہے، بچیں مسنون اذکار کریں۔ ہمارا دعویٰ ہے جو بھی شخص یا مولانا یا امی کوئی ذکر خود بنا رہا ہے اور پیچھے ایک لاجک ہے، نہیں جی دشمن مجھ پر حملہ نہ کر لے تو اس لیے میں یہ لفظ دونوں پڑھ رہا ہوں دشمنوں سے بچنے کے لیے۔ وہ اللہ کے بندو، دشمن سے بچنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار دعائیں سکھلائی ہیں۔ یعنی کون سا اولاد نہیں ہو رہی جی اس لیے بزرگ نے ولی نے مجھے فلاں بتایا ہے ذکر، مصنوعی ذکر، اپنی طرف سے بنائے ہوئے ذکر۔ قرآن کریم کا ایک لفظ کہاں سے کہاں سے کہاں سے، یہ تو پھر مذاق ہو گیا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ذکر بتلائے ہیں؟ تو حامیم لا تنصرون کا ذکر کرنا، ورد کرنا، یہ غیر مسنون ہے، سنت سے ثابت نہیں ہے، اس کی نفی کرنی چاہیے۔ اسی طرح ایک بچے نے سوال کیا کہ آئینہ دیکھنے کی دعا، آئینہ جب شیشہ وغیرہ جب دیکھا جاتا ہے تو اس موقع پر کئی لوگ پڑھتے ہیں، کچھ کتابوں میں یہ بات لکھی بھی ہوئی ہے، آئینہ دیکھنے کی دعا، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی، یہ دعا پڑھنا کیا ثابت ہے یا نہیں؟ یاد رکھیں، آئینہ کے ساتھ خاص اس دعا کو کرنا یہ غلط ہے۔ اس دعا کے پڑھنے کو آئینہ کے ساتھ خاص کرنا یہ غلط ہے۔ ہاں مطلق طور پر چلتے پھرتے جب بھی آپ کا دل کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں، اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی۔ ہمارا دین بڑا پیارا دین ہے کہ کسی بھی چیز کو دلیل کے بغیر ہم خاص کر سکتے نہیں۔ جو شریعت نے مطلق رکھا ہے ہم مطلق ہی رکھیں گے، کسی کے ساتھ مقید نہیں کریں گے۔ مقید کرنے کے لیے بھی شرعی دلیل چاہیے۔ کسی کو مستحب کہنا ہے
اس کو بھی اس کے لیے بھی دلیل چاہیے. کسی کو حرام کہنا ہے دلیل چاہیے. تو یہ مطلق دعا ثابت ہے. اس دعا کو آئینہ دیکھنے کے ساتھ خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے. بعض جگہوں پر جانے کا موقع ملا, وہاں پر آئینہ لگا ہے تو ساتھ لکھا ہوا ہے آئینہ دیکھنے کی دعا, اور وہ کوئی تعلیمی ادارہ بھی ہے. تو ہمیں تعلیمی اداروں میں بھی ایسی خرافات دیکھنے کو ملتی ہیں, اسکولوں وغیرہ میں. تو ایسے نہیں ہونا چاہیے. ہمارا سسٹم, ہمارا ماحول 100% قرآن و سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بہرحال یہ دعا مطلقاً ثابت ہے, لیکن آئینہ دیکھنے کے ساتھ خاص کرنا یہ ثابت نہیں ہے. ایک بچے نے سوال کیا کہ یا رحمان 1000 دفعہ ذکر کرنا کیا یہ مسنون ہے؟ رحمان اللہ رب العالمین کا اسم ہے, اللہ کی صفت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفرد طور پر یا رحمان یا رحمان یا رحمان یہ ذکر نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ کہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. یہ غلط ہے. یا جیسے عام ہمیں سننے کو ملتا ہے بعض ہمارے بھائی اللہ اللہ, یہ غلط ہے. قرآن و حدیث میں ایسی کوئی دلیل نہیں ملتی. یا رحمان اللہ مرحم, یا رحمان اللہ منصور. بھائی اللہ کو پکار رہے ہو نا, یا رحمان اے رحمان, تو کیوں پکارا ہے؟ کیوں پکارا ہے؟ آگے کوئی وجہ ہے, آگے کوئی دعا مانگنی ہے. یا رحمان اللہ مرحم علیہ, اے رحمان مجھ پہ رحم فرما, اے رحمان میں مقروض ہوں میرے قرض دور فرما, اے رحمان میں بیمار ہوں مجھے شفا عطا فرما. یہ تو ہوگا نا ٹھیک دعا ہوگی. تو یا رحمان یہ ذکر کرنا یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. سلف محدثین ائمہ صحابہ کرام کی ثابت نہیں ہے. یہ موجودہ دور کی خرافات میں سے خرافات میں سے ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. مسنون اذکار پر کاربند رہنا چاہیے, ہمیں وہ کافی ہے, اسی میں نجات ہے. ایک یہ بھی بچے نے سوال کیا نماز میں موبائل بند کرنا کیسا ہے؟ ہاں, جس نے فون کیا ہے آپ کو نماز میں اس کو نہیں کرنا چاہیے. یہ دلیل ہے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں, وہ پاگل بے نماز ہے, یا وہ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھ رہا, یا سفر میں ہوگا بیچارہ. بہرحال ہمیں فون کرتے وقت نمازوں کے اوقات دیکھ کر فون کرنے چاہیے کہ میں کسی مسلمان کو فون کر رہا ہوں. نماز کے اوقات میں فون کرنا نہیں چاہیے. ہاں اگر کوئی پھر بھی مجبوری کی حالت میں کر دے تو ہمیں نماز کی حالت میں موبائل کو بند کرنا یا سائلنٹ لگانا میں کوئی حرج نہیں ہے. بات کہہ دیتے ہیں نہیں جی دیکھے بغیر اگر دیکھ لیا تو نماز فاسد ہوگی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. اگر نظر پڑ بھی گئی ہے کہ ابراہیم مجھے فون کر رہا ہے, اس کا نمبر ہے, تو پھر بھی بند کر دیں, سائلنٹ لگا دیں, تو کوئی حرج نہیں ہے. نظر نہ پڑے پھر بھی ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.